کھوئی ہوئی چیز وہیں سے مل جاتی ہے جہاں وہ گمی تھی، سوائے اعتبار یعنی اعتماد کے، کیونکہ جس شخص کا اعتبار ایک مرتبہ ختم ہو جائے دوبارہ مشکل ہی سے قائم ہوتا ہے۔ اعتبار ختم ہونے میں اہم کردار دھوکے کا بھی ہے۔ جب ہم کسی سے جان بوجھ کر غلط بیانی کریں گے یا گھٹیا چیز کو عمدہ بول کر اسے بے وقوف بنانے کی کوشش کریں گے تو حقیقت سامنے آنے پر وہ دوبارہ کبھی بھی ہم پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دھوکہ دینے کی بری عادت نے تاجر اور گاہک، مزدور اور سیٹ، ڈاکٹر اور مریض کو ایک دوسرے سے خوف زدہ کر دیا ہے۔ گاہک ڈرتا ہے کہ کہیں دکاندار پوری قیمت لے کر مجھے غیر معیاری چیز نہ تھما دے، اور دکاندار کو خوف ہے کہ کہیں گاہک مجھے نقلی یا جعلی نوٹ نہ دے جائے۔ موجودہ زمانے میں جن دوستوں، گھرانوں، تاجروں وغیرہ میں اعتبار کا رشتہ مضبوط ہے وہ سکھی، اور جنہیں کسی نے دھوکہ دیا ہو وہ دکھی دکھائی دیتے ہیں۔ دھوکہ دینے والے سے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، یعنی جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں۔ آخر یہ دھوکہ ہے کیا؟ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کسی چیز کی اصلی حالت کو چھپانا یا پوشیدہ رکھنا دھوکہ ہے۔ مثلا کسی عیبدار چیز کو اس کا عیب چھپا کر بیچنا، جعلی یا ملاوٹ والی چیزوں کو اصلی اور خالص کہہ کر بیچنا وغیرہ۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ سنتے ہیں۔ ایک شخص مہمانوں کو کھلانے کے لیے آدھا کلو گوشت خرید کر لایا اور پکانے کے لیے بیوی کو دیا۔ اس کی بیوی بہت چالاک اور نخرے باز تھی، وہ جو کچھ گھر میں لاتا برباد کر دیتی۔ اس کا شوہر بھی اس سے بہت زیادہ تنگ تھا۔ بیوی نے گوشت بھونا اور مہمانوں کی بجائے خود کھا گئی۔ شوہر نے جب آ کر پوچھا گوشت کہاں ہے؟ مہمانوں کو کھلانا ہے۔ بیوی نے ڈٹائی سے جھوٹ بولا، وہ گوشت تو بلی کھا گئی ہے، چاہیے تو اور لے کر آ جاؤ۔ وہ آدمی بیوی کی یہ بات سن کر غصے میں نوکر سے بولا، ترازو لے کر آؤ، میں بلی کا وزن کروں گا۔ جب اس نے بلی کو تولا تو وہ آدھا کلو تھی۔ یہ دیکھ کر شوہر بولا، اے عورت، میں آدھا کلو گوشت لایا تھا اور اس بلی کا وزن بھی آدھا کلو ہے۔ اگر یہ گوشت ہے تو بلی کہاں ہے؟ اور اگر یہ بلی ہے تو گوشت کہاں ہے؟ فی زمانہ دھوکے اور فراڈ کی نت نئی صورتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ کہیں کوئی کسی کو SMS کر کے لکی ڈرا میں انعام نکل آنے یا کار وغیرہ ملنے کی اطلاع دے کر مختلف ہیلے بہانوں سے اس سے رقم بٹورنا شروع کر دیتا ہے، تو کہیں کوئی کسی کے زمین کے جعلی کاغذات دکھا کر زمین کی رقم وصول کر کے رفع چکر ہو جاتا ہے، اور کہیں کوئی نوکری دلوانے یا بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر جمع پونجی پر ہاتھ صاف کر لیتا ہے۔ الغرض طرح طرح سے مسلمانوں کو دکھ و تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ دھوکہ دینے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب انہیں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہوگا۔ چنانچہ حساب آخرت سے بچنے کے لیے یہیں دنیا میں سچی توبہ کر کے حساب کر لیں کہ جس سے رقم ہتھیائی ہے اس کو واپس کریں یا معاف کروا لیں۔ اگر وہ زندہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو ادائیگی کریں یا معاف کروا لیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی سے بھی کوئی مالی لین دین کرتے وقت تحریری معاہدہ کریں اور اس پر گواہ قائم کر لیں، اور معاشرتی معاملات مثلا رشتہ وغیرہ طے کرنے میں بھی ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد مطمئن ہوں تو ہی بات آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے بچائے۔
آمین۔